بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف اعضائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس، بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا سامان جدائی تاثر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے ہیں اور موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہیں۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمام مشروب دونوں کا کام تھے سوائے دودھ کے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان یہ تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو اسی لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت پیدا کرتا ہے، معدے میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو طاقت اور قوت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کے دودھ میں سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم کی پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ محترم ناظرین، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پروٹینز ایک ایسا غذا ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں دریگ معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔
پروڈکٹس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی میں پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کو کیلکولیٹس اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تکمیل میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ محترم ناظرین، سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تذابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، جو لوگ سحری کے وقت سوٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگی تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لے جائیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوا کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ تو کمر کا درد کم ہوگا۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں غربت نہیں آتی، اور روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نیم گرم پانی پیو، ہائیڈریٹ نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، ظاہر کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے
वहां जादू असर नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, ख्वाब में समंदर का नजर आना जल्दी शादी होने की अलामत है, और अदरक और हल्दी वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। अगर बिल्ली किसी बर्तन से कुछ खा पी ले तो वो चीजें बाकी रहती हैं। दिन में 3 बार तुम्हारे घर मसाइल आ जाएं तो गुर्बत खत्म होने वाली है। नजर तेज करने के लिए शकरकंदी खाना निहायत मुफीद है। मोहतरम नाजरीन, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। सादा पानी से ज्यादा नीम गर्म पानी से दवाई खाने से ज्यादा असर है। जिन लोगों को ज्यादातर कब्ज रहती है वो लोग दाल खाया करें। रात के वक्त दूध की मलाई चेहरे पर लगाने से झुर्रियां गायब हो जाएंगी। निहार मुंह ज्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है। ज्यादा गुस्सा सांस का मरीज भी बना देती है। ज़हनी डिप्रेशन से दिमागी कमजोरी हो जाती है। दोपहर के खाने में मीठी चीज बनाओ और घर वालों को भी पेश करो। घर में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर सालन में नमक ज्यादा डाल जाए तो सालन में एक आलू काट कर डाल दो। सूरा रोजाना रात को सोते वक्त पढ़कर सोने से रिज़्क और बहनाई में इजाफा होता है। हंसते वक्त जिसको आंसू आ जाएं कामयाब बनता है। जो रात के वक्त दूध पीता है उसका चेहरा निखर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रंग का भी काला ना हो, चमक हो जाए और चेहरे पर कभी दाने ना निकले, तो रात को अंडे के छिलकों को पानी में भिगो कर रख दो और सुबह को मुंह धो लीजिए। इससे आपकी रंगत निखर जाएगी और दाने हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घरों में मक्खियों से परेशान हैं तो घर में नीली लाइट लगा दो, मक्खी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं कि बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी का दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल काले और घने हो जाएंगे। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तुझे एक फिक्रा लोगों को कहा कहें अपने जिंदगी से निकाल दो और इस जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लें। अगर छोटे बच्चे को बार बार नजर लगती है और बीमार पड़ जाता है तो तवे की कालक लगा दो, नजर नहीं लगेगी, बच्चा सेहतमंद रहेगा। जिन हजरात को दिल की कमजोरी है वो जान ले गर्म चीजें दिल को मजीद कमजोर करती हैं। अगर बार बार पेशाब के कतरे निकल आएँ तो आपको अंदरूनी तौर पर कमजोरी है। ऐसे टीवी वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नज़र की कमजोरी होती है। अगर आपको सर का दर्द रहता है तो पालक की सबसे कभी ना खाओ, इससे सर दर्द मजीद बढ़ जाएगा। हाथ धोकर खाना खाओ, बरकत होगी। चावल खाने के फौरी बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उम्र कम हो जाती है। घर में नीले रंग का पेंट करवाओ, दीवारों पर मक्खियाँ नहीं आएंगी। अगर आपको छींक आ रही है तो छींक को रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आप मछली का सालन बनाते वक्त मछली की बोटियां बरक जाती हैं तो मछली के टुकड़े देचकी में डालते वक्त बेसन शामिल कर दे, मछली सही बनेगी और लजीज बनेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।